پاکستان میں تواتر کے ساتھ الیکشن کی منڈی سجنے کا عمل بدنام زمانہ جنرل یحییٰ خان کے 1970 کے صاف اور شفاف الیکشنوں کے انعقاد سے شروع ہوا۔ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں دیگر چھوٹے چھوٹے سرکاری دفاتر کی طرح کسی کرائے کی عمارت یا پھر عاریتاً لی گئی کسی سرکاری بلڈنگ میں ضلعی الیکشن آفیسر کا ایک مختصر سا دفتر ہوتا تھا، جس کی کل متاع وہ ووٹر لسٹیں ہوتیں جو الماریوں، بکسوں یا پھر جگہ کی قلت کی وجہ سے بوریوں میں بند پڑی ہوتیں۔ الیکشن آفیسر سالوں خواب خرگوش کے مزے لیتے، لیکن الیکشن کی آمد سے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے دفاتر میں اچانک نمودار ہو جاتے۔ الیکشن لڑنے والوں کا ایک ہجوم ان کے دفاتر کا طواف کرنے لگتا۔ سب سے اہم کام ووٹرز لسٹوں میں ناموں کا اندراج ہوتا تھا۔ یہ اندراج مدتوں ایک الیکشن آفیسر کا ثوابدیدی اختیار ہوتا تھا۔ وہ جسے چاہے، جس کو چاہے اور جب چاہے ووٹرز لسٹ میں داخل خارج کرتا رہتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ الیکشن کے دن پولنگ مٹیریل کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے بنائی گئی نئے اندراج شدہ ووٹرز کی ایک لسٹ بھی شامل کی جاتی، جس پر اکثر اوقات امیدواروں کے پولنگ ایجنٹ جھگڑ پڑتے کیونکہ یہ لسٹ ان کے پاس موجود لسٹوں میں شامل نہیں ہوتی تھی۔ خواتین کے پولنگ اسٹیشن دھاندلی کے لیے مشہور ہوتے۔ ان کی دو تین اہم وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ شناختی کارڈوں پر عورتوں کو تصویر سے استثناء حاصل تھا اور تصویر کی جگہ ان کے انگوٹھے کا نشان ثبت کیا جاتا۔ بعض معاشروں میں تو نام تک لکھنا بھی برا خیال کیا جاتا۔ اس کے نیب البدل کے طور پر دختر نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یا پھر زوجہ نمبر 1، زوجہ نمبر 2 وغیرہ لکھا جاتا۔ پولنگ اسٹیشن عموماً علیحدہ ہوتے، لیکن پھر بھی خواتین کے پولنگ اسٹیشنوں میں اکا دکا مردوں کی موجودگی اور سیکیورٹی والوں کا وہاں ہونا، یہ سب ایسے بہانے تھے جس کی بنیاد پر خواتین اپنی شناخت کے لیے چہرے سے نقاب نہ اتارتیں، اور یوں جتنے شناختی کارڈ جعلی بنائے جاتے اور جتنے نام ووٹرز لسٹ میں جعلی اندراج کروائے جاتے، وہ سب کے سب دھاندلی کرنے والے امیدوار کے حق میں استعمال کر لیے جاتے۔ عدلیہ اور فوج کی نگرانی، یہ دو ایسے لبادے تھے جن کی آڑ میں چھپ کر انتظامیہ اپنی مرضی سے جو گل چاہے کھلا سکتی تھی۔ ایک سیشنز جج جو عمومی طور پر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنایا جاتا ہے، وہ علاقے کے اچھے برے سے بالکل ناواقف ہوتا ہے۔ اسے اس علاقے کی سیاسی گروہ بندی کا بھی بالکل علم نہیں ہوتا۔ الیکشن کروانا ایک ایسا مشکل عمل ہے جس کے لیے اسے ضلعی انتظامیہ پر آنکھ بند کر کے مکمل بھروسہ کرنا پڑتا۔ ضلعی انتظامیہ جس کا سربراہ ڈیپٹی کمشنر ہوتا ہے، اسے اپنی نوکری کی وجہ سے اپنے ضلع میں رہنے والے ہر شخص کے بارے میں بخوبی علم اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ چند لمحوں میں پولیس اور ریونیو اسٹاف کے ذریعے معلومات حاصل کر لیتا ہے۔ ان حاصل معلومات کے ذریعے سے اسے بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ کون سا سرکاری ملازم کس پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے اور کون سا ایسا ہے جس کی رشتہ داریاں اور گٹھ جوڑ کس امیدوار کے ساتھ ہیں۔ سیشنز جج الیکشن کروانے کے لیے ایک وسیع پولنگ اسکیم مرتب کرتا ہے۔ اس پولنگ اسکیم میں پولنگ اسٹیشنوں کی عمارتوں، محلے وقوع اور پولنگ بوتھ کا بتایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ہر پولنگ اسٹیشن پر ایک پریزائڈنگ آفیسر اور ڈیپٹی پریزائڈنگ آفیسر کے ساتھ ساتھ مکمل عملے کو بھی تعینات کیا جاتا ہے۔ سیشنز جج کوئی جناتی قوت نہیں رکھتا کہ اسے علم ہو سکے کہ کون سا سرکاری آفیسر کس پارٹی کی جانب اپنا جھکاؤ رکھتا ہے اور کون مکمل طور پر غیر جانبدار ہے۔ ایسے میں اسے ڈیپٹی کمشنر یا دیگر ماتحت ایجنسیوں کی رپورٹوں پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح پولنگ اسٹیشنوں کی ترتیب اور عمارتوں کے چناؤ کے معاملے میں بھی اس کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ جن عمارتوں کے بارے میں ضلعی انتظامیہ نشاندہی کر دیتی ہے کہ انہیں پولنگ اسٹیشن بنا دیا جائے، وہی بن جاتی ہیں۔ یہ سارا عمل اس وقت تک شفاف اور ایماندار رہتا ہے جب تک ضلعی انتظامیہ ایماندار ہو اور اس پر کوئی دباؤ نہ ہو، لیکن اگر ضلعی انتظامیہ دھاندلی کرنا چاہے اور اس کام کے لیے خاص طور پر منتخب کی گئی ہو تو پھر معاملہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ چند پولنگ اسٹیشن منتخب کرتے ہیں جہاں مکمل دھاندلی کرنا مقصود ہوتی ہے۔ وہاں اپنی مرضی کے امیدوار کے وفادار سرکاری ملازمین کو پریزائڈنگ آفیسر وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ ان کے لیے پولنگ اسٹیشن کی عمارت بھی ایسی چنی جاتی ہے جو آبادی سے دور ہو یا مخالف امیدوار کے دشمنوں کے علاقے میں ہو، تاکہ وہاں وہ آسانی سے مداخلت نہ کر سکے۔ یوں سارا دن وہاں پولنگ اسٹاف کی مدد سے اپنی مرضی کے ہر طرح کے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں۔ دوسری جانب جس امیدوار کو ہروانا مقصود ہو، اس کے اہم پولنگ اسٹیشنوں کو ایسی عمارتوں یا گلیوں میں بنوایا جاتا ہے جہاں تھوڑی سی گرمی سردی کے بعد اچانک لڑائی ہو جانے کا خطرہ ہو۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو چھوٹی موٹی لڑائی کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ پھر ان پولنگ اسٹیشنوں پر جہاں مخالف امیدوار کو زیادہ ووٹ پڑنے کا خدشہ ہو، وہاں بار بار امن عامہ کا بہانہ بنا کر پولنگ رکوائی جاتی ہے اور بار بار کھلوائی جاتی ہے۔ یہ تمام حربے نہ تو سیشنز جج کے علم میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ فوجی جو وہاں تعینات کیے جاتے ہیں انہیں ان کی خبر ہوتی ہے۔
इलेक्शन के दिन की इस कार्रवाई के अलावा इलेक्शन के आगाज से चंद माह पहले जिला इंतजामिया और पुलिस के जिम्मे चंद अहम उमूर लगाए जाते हैं। ये उमूर इलेक्शन में धांधली के लिए होते हैं। ऐसी इंतजामिया उमूमन जाने वाला वज़ीर आला इलेक्शन से कुछ अरसा पहले तब्दील कर जाता है। उसके फौरन बाद जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इलेक्शन कमीशन तबादलों पर पाबंदी लगा देता था। इन दिनों ये पाबंदी निगरान वज़ीर आला लगाता है। अगर गुज़श्ता हुकूमत की सियासी पार्टी को हरवाना मकसूद हो तो निगरान वज़ीर आला एकदम हज़ारों के एतबार से तबादले करने के बाद और अपनी मर्जी के ऑफिसर लगाने के बाद फिर से तबादलों पर पाबंदी की आहनी दीवार खींच देता है। इन मर्जी से लगाए गए जिले ऑफिसरान यानी डेप्यूटी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार और सुपरिटेंडेंट पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस और SHO हजरात के जिम्मे एक शानदार जाल की तरह का फैला हुआ काम लगाया जाता है जिस उम्मीदवार को हरवाना मकसूद होता है उसके मुकाबिल उम्मीदवारों में से ऐसे लोगों की एक लिस्ट मुरतब की जाती है जो अगर इलेक्शन में खड़े रहे तो उस उम्मीदवार के वोट काटेंगे और उसे शदीद नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ गुज़श्ता सालों में दर्ज मुकदमात निकाले जाते हैं। कोई जमीन का झगड़ा या खानदानी तनाज़ा वगैरह का मामला देखा जाता है। उसके बाद इलाके के SHO या पटवारी के जिम्मे ये काम लगाया जाता है कि इसे मजबूर करें कि वो किसी के भी दबाव में आकर इलेक्शन से दस्तबरदार ना हो, वरना उसके खिलाफ मुकदमात खोल दिए जाएंगे। अगर मुकदमात ना भी मौजूद हों तो नए मुकदमात के इंदराज का उसे खौफ दिलाया जाता है। इसी तरह जिस उम्मीदवार को जितवाना मकसूद हो उसके मुकाबिल खड़े हुए ऐसे उम्मीदवार को जो उसका वोट काट सकता है ऐसे ही डरा धमका कर बिठा दिया जाता है कि खबरदार, अगर तुम इलेक्शन में खड़े हुए तो अगले कई साल या तो जेल में होगे या अदालतों में मुकदमात भुगतोगे। जारी है।